وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، الحمدللہ ایک بار پھر اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دکھانا نصیب فرما دیا۔ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جس کی زندگی میں جتنی زیادہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اتنے ہی زیادہ من جانب اللہ اس کو بزرگی اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب کسی کی بزرگی کسی کے سامنے بیان کی جاتی یا کسی کی فضیلت کا تذکرہ کسی کے سامنے ہوتا یا کسی کی عظمت کا بیان ہوتا کسی کے سامنے، تو اس طرح اس کا تعارف کیا جاتا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ماہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں اتنی بار رمضان المبارک کا چاند دیکھا۔ گویا یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ جس نے جتنی زیادہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہو اتنے ہی زیادہ اس کو ایک فضیلت، مقام اور ایک سعادت حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے جس سے اللہ پاک اپنی زندگی میں جتنی زیادہ دفعہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دکھانا نصیب فرما دے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے حضرات کے دعاؤں میں یہ بھی آتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 6 مہینے ان کی دعا، رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے تک ان کی دعا اس انداز سے ہوتی کہ یا اللہ اس ماہ مبارکہ میں ہم نے جو عبادتیں کیے، ہم نے جتنے بھی تجھے راضی کرنے کے لیے عبادتوں کا سہارا لیا، قرآن کی تلاوت کا سہارا لیا، نمازوں کا سہارا لیا، کہ اللہ ان کو قبول فرما دے۔ اور پھر جب ماہ رمضان المبارک کو گزرنے کے بعد 6 مہینے پورے ہو جاتے تو ان کی دعائیں بدل جاتی کہ یا اللہ آنے والا رمضان تک ہمیں خیریت سے پہنچا دے۔ حالانکہ ابھی تک 5-6 مہینے باقی ہوتے رمضان المبارک، لیکن وہ جانتے ہیں، یہ بات ان کے ذہنوں میں تھی کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے اور کتنا بڑا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیں اس مہینے کا کوئی نعم البدل نہیں کہ کوئی کہے پرواہ نہیں ہے اگر رمضان مبارک کا مہینہ مجھ سے رخصت ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس کے بدلے میں کچھ اور عبادت کر دوں گا، کوئی اور عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوچیے بھی مت اس بات،
جو گزر گیا، جو لمحہ، جو وقت ماہ مبارکہ کا گزر گیا، بس گزر گیا، اب اس کا کوئی بھی بدلہ ممکن نہیں، نعم البدل ہے نہیں۔ مثلاً ابھی جمعے کی نماز ہے، باجماعت پڑھی جاتی ہے، جمعے کی نماز بغیر جماعت کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ سے جمعے کی جماعت چلی گئی، میں بعد میں پڑھ لوں گا، سوال ہی پیدا نہیں۔ اس جماعت کی نماز جمعہ پڑھنے کی اہمیت جماعت کے ساتھ پڑھنے پر، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ کو جمعے کا ثواب بھی مل گیا، جمعے کی فضیلت بھی حاصل ہو گئی، اور جو کچھ اللہ پاک نے اس جمعے سے متعلق کی ہے وہ سب آپ کو مل گیا۔ اور اگر جمعے کی نماز آپ سے ضائع ہو گیا اور نہیں پڑھی آپ نے، اس کا کچھ بھی نعم البدل نہیں۔ ہاں، ایک قائم مقام موجود ہے، پھر ظہر کی نماز ادا کیا جائے۔ اگر جمعہ کسی کو نہیں ملا اور اس سے ضائع ہو گیا تو جمعے کا نعم البدل تو نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی اور نماز ملے، ایسی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ البتہ قائم مقام چلے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو حاصل ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جمعہ کیوں ضائع ہو گیا۔ ہمارے حضرت مولانا، جو میرے پیر بھائی بھی ہیں، حضرت مولانا عبدالفقار صاحب نقشبندی، فرماتے جب روس کے علاقے آزاد ہو گئے، قازقستان اور اسی طریقے سے سمرقند، بخارا، یہ خطے روس سے آزاد ہو گئی، تو پھر اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں جاؤں، دیکھوں۔ 70 سال تک مسلمان کمیونسٹوں کے زیر اثر رہے، اور خالص کمیونسٹ حکومت کی ان پر اس سے پہلے مطلب وہ جو آتے رہے، اور پھر بعد میں لینن کی حکومت آئی۔ اس کی دور میں تو کسی کی گھر میں اگر عربی کا کوئی خط بھی ملتا، یعنی قرآنی ورقہ تو دور کی بات ہے، کسی قاعدہ وغیرہ کا ورقہ ملنا تو دور کی بات ہے، اگر خط بھی ملتا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا کہ تمہارے گھر سے یہ عربی میں یہ کاغذ برآمد کیوں ہوا۔ اتنی سختی ہو گئی، مسلمان گھروں میں قرآن نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور اس وقت کے تاریخ میں آتا ہے کہ پھر بھی مسلمانوں نے اپنی دین کو سنبھالا، اسی حالت میں قرآن کو سنبھالا، دین کو سنبھالا، حدیث کی کتب کو سنبھالا، اس انداز سے کہ جیسے کہ ایک مین گیٹ ہوتا ہے، جیسے مسجد کے سامنے گیٹ ہے، اس گیٹ پر شراب خانے کی دکان کھول لیتے، مسلمان مجبور تھے، فاحشہ قسم کی عورتوں کی تصویر کے پوسٹر لگا لیتے، اور وہ دروازہ اندر یعنی اس سے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا، اس کے اندر مدرسہ ہوتا، جو ایک دفعہ اس مدرسے کے اندر داخل ہو جاتا پورے سال پھر باہر نہیں نکلتا تھا، یا تو حافظ قرآن بن کے نکلتا تھا یا عالم بن کے نکلتا تھا۔ کتنے ان کو قدر تھا۔ آج اللہ پاک نے ہمیں مفت میں مساجد بھی دیے ہیں، مدارس بھی ہیں ہمارے پاس، الحمدللہ حفاظ کی بھی بڑی تعداد ہے، علماء کی بھی بڑی تعداد، آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ ان علاقے والوں سے قدر پوچھے، مدارس کا قدر پوچھے، مساجد کا قدر پوچھے، ان علماء حفاظ قراء کا قدر پوچھے، کس انداز سے ان لوگوں نے اللہ کے دین کو سنبھالا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ لوگ قرآن کے حافظ ہو جاتے
لیکن پورے زندگی میں ان لوگوں نے قرآن کو یوں نہیں دیکھا ہوتا ہے کہ قرآن کیا ہے. سینہ بسینہ، سینہ بسینہ. علم بھی ایسے سینہ بسینہ، ایک کے سینے سے دوسرے سینے کی طرف کتاب منتقل ہوتا، دوسرے کی سے تیسرے کی سینے، بس سینہ بسینہ. منظور فخار صاحب فرماتے جب میں سمارقند کی طرف روس سے ٹوٹ گئی، آزاد ہو گئی مسلمان یہ خطے، وہاں گیا تو مجھے ایک انجینئر نے کہا میرے یہ بیٹا یہ قرآن کا حافظ ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، ایسے ماحول میں بھی اس نے قرآن کو یاد کیا ہے جہاں قرآن کا ایک لفظ پڑھنا بھی جرم تھا. کہتے میرے پاس چھوٹا حمائل ہر وقت ساتھ ہوتا تھا، وظیفے کے طور پر میں رکھتا تھا. میں نے وہ کھولا اور وہ حمائل 1900 پارہ سامنے کر دیا، اس بچے کے سامنے کر دیا، ہاں بیٹے یہاں سے پڑھو. کہتے وہ بچہ کبھی قرآن کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی والد کی طرف دیکھتا ہے، کبھی حضرت فرماتے ہیں میری طرف دیکھتا ہے. کہتے مجھے حیرت ہوا، میں نے اس کی والد کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیوں ایسا سرگردان ہوا، پریشان ہوا قرآن کو دیکھ کر؟ کہا اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن کو دیکھا ہے، قرآن اس نے دیکھا ہی نہیں، سینہ بہ سینہ یہ قرآن منتقل ہوتا رہا. کہ اس ماحول میں بازار سے گزر رہا تھا، کوئی خواتین تھے مسلمان تھے، انہوں نے مجھے صحت میں دیکھا تو میرے ساتھ ترجمان تھے، مجھے عبداللہ وہاں سمرقند کے کہتے ان سے اپنے اس الفاظ میں بات کی. انہوں نے کہا ایک بہت بڑے عالم ہے، پیشوا ہے، پاکستان سے آئے ہیں. کہتے اس نے کچھ بات کی اور رو پڑی. کہتے مجھے عبداللہ نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان سے آیا ہے، اس کے پاس تو قرآن تو ہوگا نا، مجھے وہ اللہ کا کلام دکھا دیجیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کیسے میں نے قرآن کو کھولو اس کے سامنے کر، میں نے کہا یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے قرآن مجید. کسی سن کر وہ رو پڑی، کبھی چہرے سے لگاتی، کبھی پیشانی سے لگاتی، اور اس کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں رواں. کسی میں نے اپنے ترجمان میں عبداللہ سے کہا یہ کیوں ایسا کرتی ہے؟ کہا اس نے کہا میری زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کا قرآن ہے. سنتے تھے کہ اللہ کا کوئی قرآن ہے، لیکن یہاں پابندی تھی کسی کے پاس قرآن ایک بہت بڑا جرم تصور تھا. ایسے ماحول میں بھی لوگوں نے اس نعمت کی قدر کی، اور جن کے پاس وافر مقدار میں الماریاں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں رمضان المبارک میں بھی قرآن اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتا. معاف کیجیے، ہو سکتا ہے کچھ مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بھی ہے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا قرآن کو دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک اور قرآن چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے. فرمایا میں نے اس قرآن کے نزول کے لیے پورے سال میں جس مہینے کا انتخاب کیا، اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ نزول کے لیے فرمایا میں نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے. اور پھر اس ماہ رمضان المبارک کی ایک خوبصورت بابرکت رات میں اللہ نے ایک لمحے میں قرآن کی نزول کے لیے اس لمحے کا انتخاب فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں قرآن کی نزول کے لیے اللہ نے اس رات کو چن لیا. وہ رات بھی ماہ رمضان المبارک میں رکھ دی اور قرآن کا نزول بھی ماہ رمضان المبارک میں کر دیے گی. کتنی اس میں اللہ پاک نے خیر و برکتوں کو جمع فرمایا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کا کوئی نعم البدل ہوگا؟ کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟
اسی طریقے نماز عید ہے، عید الفطر و عید الاضحیٰ، اس کا بھی تو نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی نے جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو بس عید کی نماز کے تو قائم مقام بھی نہیں ہے، اس کا تو بدلہ ہے ہی نہیں۔ بس جس کی عید کی نماز گئی اس کی عید کی خوشیاں چلی گئی، اس لیے کہ عید کے دن کی جو خوشی ہوتی ہے وہ نماز دوگانہ کی خوشی ہے قدرتی، جو دوگانہ نماز عید کی نماز پڑھ لے، سبحان اللہ، قدرتی خوشی اللہ تعالیٰ فرماتے۔ اگر یہ اس سے محرومی ہو گئی، یہ ضائع ہوا، ایک بہت بڑی دولت سے محرومی ہو گئی، اس کا تو قائم مقام ہے نہیں۔ فرمایا اگر کوئی آئے ایسے وقت میں آئے کہ امام پہلی رکعت میں نماز عید کا اور امام کو رکوع کی حالت میں پائے، اب حیران ہے اس لیے کہ تکبیرات بھی واجب ہے پڑھنا، تو اس کے لیے مسئلہ یہ بتائے گی کہ وہ تسبیحات رکوع کی جگہ تکبیرات عیدین پڑھے، وہ تسبیحات نہ پڑھے، تکبیرات پڑھے۔ اگر آخری رکعت مل گئی اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ابتدا 3 تکبیرات پڑھ کر پھر شامل ہو جائے، پھر باقی تکبیرات امام کے ساتھ مل جاتی۔ اگر کوئی آیا آخری تحیات میں، عید کی نماز ہے، آخری تحیات ہے، اب کیا کرے؟ نماز عید کو پڑھنے کے چھوڑ دے، اس لیے کہ تکبیرات 6 تکبیرات جو زائد واجبہ ہے اس کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا کی جگہ وہ تکبیرات پڑھے، سلام سے پہلے اس کی نماز عید ادا ہو جائے گی، اس سے کہ نماز عید کا متبادل نہیں ہے۔ اگر یہ نماز رخصت ہو گیا، ضائع ہو گیا، بس چلا گیا۔ اگر کہیں اور نصیب ہوا مل گیا تو سونے پر سہاگ، نہیں ملا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کوئی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوا اور جنازہ کی نماز کھڑے ہو رہی ہے اور وہ ولی نہیں ہے اس نماز جنازہ کا، اگر وضو کے لیے جاتے ہیں نماز جنازہ ہو جائے گا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بس 2 ضرب مٹی پر یوں کر لے اور تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، وہ وضو نہ کرے، اگرچہ پانی بھی موجود ہے، وضو پہ قدرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر نماز جنازہ اس سے رخصت ہو گیا اس کا نعم البدل نہیں ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا ہے، تو بس وہ جلدی سے تیمم کر لے۔ اگر نماز عید میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے، انسان ہے جماعت کے ساتھ کھڑے ہے، کہاں جائے گا نماز، اس کے لیے بھی حکم کہ صف کے اندر تیمم کر کے نماز عید میں شامل ہو۔ وضو اگرچہ اس کا قدرت رکھتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن نہ وضو کے لیے جائے نہ وضو بنائے، اسی جگہ تیمم کر کے نماز عید میں شامل ہو۔ آسانی تو اللہ پاک نے ڈالی ہے، پھر خاص کر ایسی عبادت جس کی کوئی بدل ہی نہ ہو، نعم البدل ہی نہ ہو، تو اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے یہ مہینے، میرے محترم دوستو، اگر اس کی لمحات ہم سے چلی گئی، خدا کی قسم پوری زندگی میں پھر ماہ رمضان المبارک کا یہ لمحہ جو ابھی جس سے میں اور آپ گزر رہا ہوں، خدا کی قسم کروڑوں کیا اربوں کربوں روپے بھی ہم استعمال کریں، یہ لمحہ پھر واپس نہیں لا سکتے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جو ہم نے عبادت کر لی، جو قرآن کی تلاوت کر لی بس کر لیا، اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے بڑے ہی بابرکت میں ہی اور فرمایا اے میرے بندو قریب آ، میں نے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، میری در رحمت کھلے ہیں، معمولی بانا کسی کی دعاؤں میں دیکھتا ہے یہ مہینہ، کسی کو قرآن کی تلاوت میں دیکھتا ہے یہ مہینہ، کسی کو ذکر و اذکار میں دیکھتا ہے یہ مہینہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈانپ لیتا ہے۔
یہاں قیمت نہیں مانگتی اللہ کی رحمت اس مہینے میں، یہاں بانا مانگتی ہے، بانا. اور فرمایا میں نے اپنے قہر اور غضب کے دروازے شیطان کو بند کرنے یہی ہے کہ میں نے قہر کے بھی دروازے بند کر دیے اور غضب کے دروازے بھی. اس ٹائم اللہ کے قہر کے دروازے بھی بند ہے، غضب کے دروازے بھی بند ہے. فرمایا اب تو صحیح، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات اللہ کی طرف سے ماہ رمضان المبارک میں یہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا داعی الشر اقصر. روزانہ یہ اعلان پوری رات پہ سحری کی اذان، فجر کی اذان تک یہ آوازیں محلوں میں گلیوں میں گونجتی ہے. اے خیر سے بغاوت کرنے والے، اے خیر سے بھاگنے والے، بس کر، اب چھوڑ دے اس بغاوت کو، اب تو خیر کی طلبگار بن جا. وَيَا دَاعِيَ الشَّرِّ، اے شر کے چاہنے والے، اقصر، بس کر، اب تو رک جا، اللہ کو راضی کر دے. اس مہینے میں تو کچھ اللہ کو رضا کے کام تو کر لے. فرمایا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کبھی کبھی کچھ سنتے ہیں سحری کو، ایک دوسرے سے کہتے ہیں ذرا خاموش، کوئی بات میری کانوں تک آئی، پتہ نہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے. بسا اوقات یہ بات اللہ کے نیک بندوں کے کانوں تک بھی پہنچ جاتی ہے. فرشتے کی یہ آواز اللہ کی طرف سے ہر رات ملا، خیر سے بغاوت کرنے والے، بس کرو، اور ایک خیر کے اور ایک شر کے چاہنے والے تو بھی بس کر، اب تو خیر کی طرف میں آگے جا، اور شر کی طرف گا، بس کر، اب شر کے چاہت کو چھوڑ دے. اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ نے اس کو بڑے ہی باب رکھا، بڑا خیر کا مہینہ بنایا. بس اوقات لڑائی ہو جاتی، روزے پر سے اخذ سے روزے موزے پسینے دے اخذ سے نفس غلام دے اغذ نفس تقاضے خلاصتا. اللہ پاک اپنے اس ازلی دشمن کو تو اللہ پاک روک دیتا ہے، لیکن نفس کے متعلق اللہ ہم سے یہ کہتا ہے، اے میرے بندو، ایک دشمن کو میں سنبھالتا ہوں، ایک کو تو تم سنبھالو. شیطان کو میں تم سے روکتا ہوں، یہ ان امور کی طرف نہیں جاتا جو غیر رمضان میں جس امور کی طرف یہ جاتا ہے، لیکن نفس تو پھر بھی تمہارے ساتھ ہے، اس کو تم قابو کرو. اللہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 قسمیں اللہ نے کہے، فرمایا اس شخص کے لیے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے، جس کا نفس قابو میں ہو گیا. ایک شیطان، ایک دشمن، ازلی دشمن، لائسنس یافتہ دشمن قسم کھا چکا ہے، قال فبعزتک لاغوینک اجمعین، قسم کھا چکے ہیں اے اللہ میں بیچ راستے میں جا کر صراط مستقیم کے بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یا اللہ سامنے سے، دائیں بائیں سے میں اس پر حملہ اور کروں گا، اور اے اللہ تو اپنی بندوں میں سے اکثریت کو ناشکر پائے گا، شکر کرنے والا نہیں پائے گا. اللہ نے بھی قسم کہی کہ مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا چلے گا.
مناظرہ کر چکا ہے. اللہ اس کو تو قابو کر لیتا ہے، لیکن نفس کو فرمایا، نفس کو، اس شخص کو فلاح مل گئی جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا. ایسی فلاح جس کے بعد ناکامی نہیں، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہیں، ایسے عروج جس کے بعد زوال نہیں. فرمائیے یہ تم قابو کرو. تھوڑی سی ہمت چاہیے. اگر انسان تھوڑی سی ہمت کرے تو نفس کو قابو کرنا کوئی مشکل نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، ایسے امور سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جو روزوں کے لیے باعث نقصان، باعث نقصان. ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش. مسائل کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے مسائل، راہ چلتے مفتی صاحب سے مت پوچھو، بلکہ ایک تحقیق کرو. اس دن تھوڑا سا وہ پہاڑ پہ سورج کا تھوڑا مسئلہ آیا، روزہ نظر سے بھی روزے وقت پڑا مولوی صاحب نمبر وقت اذان ہوئے ہر یو مفتیو پشتنه نه خو بس مفتیو بس روزه ولاړه یو روزه را وخوړه د املایانو طالبانو، یو روزه را وخوړه وونو سید دشمنانو ځکه پته یې روزه در وخوړله. ولې دا سوچ وایي، ولې دا خبر کوي؟ یہ سال میں یہی واقعہ آج سے 26-27 سال پہلے ہوا تھا. اس کی شاہد میں خود ہوں. میں نے دیکھا تھا وہ کہ سورج اسی طریقے سے تھا اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی. اس کا تعلق سورج سے نہیں ہے، یہ ایک عکس پڑ جاتا ہے اس پر. یہ سال میں ایک دن آتا ہے. یہ جس تاریخ میں یہ ہوا، آئندہ سال پھر رمضان میں یہ آئے گا. اب مزید 2 سال مسلسل اگر کوئی حیات رہا تو دیکھ لے گا درمیانی عشرے میں آنے والے سال اور آخری عشرے میں اس کے بعد والے سال یہ واقعہ پھر رونما ہوگا. یہ عکس ہے، سورج نہیں ہے. سورج غروب ہو چکا ہے. ایک صحیح دائمی نقشہ جو بنا ہے بالکل 100%، 110% صحیح بنا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کسی شک میں نہ پڑے کہ روزہ غلط ہو گیا. روزہ بالکل 100% آپ کا روزہ صحیح ہے. اس کا سورج سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ایک عکس ہے، اس سے ایک تعلق. راہ چلتے کسی سے مسئلہ مت پوچھو، اہل علم سے تحقیق کرے. اور روزوں میں کہا کہ ایک روزہ وہ ہے جو کہ فرض عین ہے، اور دوسرا یہ ہے، دوسرا قسم فرض غیر عین. ایک واجب معین اور دوسرا واجب غیر معین. ایک سنت، مستحب، مکروہ، حرام، یہ 8 اقسام ہیں روزے کی. فرض معین رمضان المبارک کا روزہ ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم میں سے جو بھی ماہ رمضان المبارک کو حالت صحت میں پائے. روزے کی شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، دیوانہ مجنون پہ نہیں ہے، بیماری سے پاک ہونا، مقیم حالت سفر میں نہ ہو. یہ وہ ہے کہ اگر یہ شرط کسی میں پائے جائے اس پر روزہ فرض عین ہے. اور فرض غیر عین کسی وجہ سے مجبوری میں کسی کا رمضان المبارک کا روزہ رہ گیا، بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے، وہ پھر اس کے بعد جب بھی قضا کرے گا اس کے لیے دن متعین نہیں. جب جس وقت موقع ملے اس دن وہ پھر فرض روزہ قضا کرے یا نہیں روزہ.
اور نظر معین جو واجب ہے، اگر اللہ نے میرے یہ کام کر دیا، میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گا یا بدھ منگل جمعرات کا روزہ رکھوں گا یا فلاں تاریخ کا روزہ، یہ نظر واجب معین ہے۔ اگر کوئی تاریخ اور دن کی تعین کے ساتھ نظر کا روزہ رکھے، یہ رکھنے پہ واجب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں، جب بھی اللہ میرا کوئی کام کرے اللہ کے لیے 1 2 3 4 روزے رکھوں گا، یہ بھی واجب ہے اس کا رکھنا، لیکن دن متعین نہیں ہے، جب موقع ملے اس میں رکھنا۔ اور اسی طریقے سے پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، وہ شیطان کی بندگی۔ پورے سال میں 5 دن، ان 5 دنوں کے علاوہ باقی جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی خیر وہ دوسرا حج کا مسئلہ تھا۔ یہ 5 دن میں عید الفطر کا دن جس میں افطار ہے اللہ کی طرف سے، اس دن روزہ رکھنا اللہ کی بندگی نہیں ہے، شیطان کی بندگی ہے۔ عید الاضحیٰ 10 11 12 13 ذی الحجہ، ان 4 دن کا متواتر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر بڑی عید کے دن سے لے کر 4 دن تک کسی نے روزہ رکھا، یہ حرام ہوگا، اللہ کی بندگی نہیں، شیطان کی بندگی۔ پورے سال میں یہ 5 اور مسافر اگر سفر کی تقاضے ہیں نہیں رکھ سکتے، سحری افطاری کا بندوبست نہیں ہو سکتے، آج کل تو ماشاءاللہ تیز رفتار سفر ہے، ہر جگہ ہوٹلیں بھی ہیں اور گاڑیاں بھی اچھے ہیں، روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں تو نہ چاہے تو 12,000 ہے، لیکن بہرحال سفر ہے۔ حضور سے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار، ایسا بیمار ہو کہ روزے کی حالت میں اس کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو، مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، ہلاکت کا خطرہ ہو، ایسی بیماری میں پھر روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کو قضا لوٹا دے۔ اور اگر ساتھ ساتھ فدیہ دے دیا، فدیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن بعد میں اگر اللہ نے توفیق طاقت دی ہوئی حالت صحت کی، پھر لوٹائے گا، اور جو اسے فدیے کے نام پر دیا ہوگا وہ عند اللہ اس کا وہ صدقہ اور خیرات کا ثواب ہے۔ خواتین کے لیے بھی مسئلہ جو حمل بردار ہو، جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ اور ان کی جو اپنی مسائل ہیں، ان مسائل میں پوچھ کر، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جو خواتین کے مسائل ہیں وہ بیچارے تو کسی مرد کے پاس جا کر مسائل کا پوچھنا اس سے تو رہ گئی ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر عورت کی یہ کیفیات ہو، اس میں روزہ رکھنا کیسا ہے، تو پھر اس میں اس کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو بہرحال بیماری جو ہر مہینے کے اس کے ہیں، اس میں ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے اس بیماری کا، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر اس کی بیماری 10 دن سے بڑھ جائے، پھر وہ جو 10 دن سے بڑھے گا اس میں روزہ رکھے گی، یہ وہ بیماری نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نازک مسائل ہیں، یہ پوچھ کر ان کو بتا دیا کرے۔ کبھی کبھی معمولی بات سے ان کے فرض روزہ خراب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا روزہ مطلب رکھنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پاتے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، کئی الٹی آ جائے، الٹیوں کی کئی قسم ہیں۔ اگر امراض مختلفوں میں کئی بڑھ کر الٹیاں آ جائے تو پھر اس میں روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ اگر اسباب ایک ہو اور منہ بھر کر آ جائے، سبب ایک ہو، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خیال رکھنا
میں اکثر کہا کرتا ہوں، خصوصاً فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے والے یا نماز پڑھنے والے، وہ اپنے ساتھ جیب میں ٹشو یا رومال ضرور رکھا کریں، اس لیے اگر تھوڑا بھی ذرہ منہ میں آیا، کھانے کا کوئی ذرات ہو یا کچھ اور ایسے، اور اس نے واپس نکل لیا، یہ روزہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے ٹیشو رومال کے استعمال رکھیں، اگر آئے منہ میں واپس نہ نکلے بلکہ اس ٹیشو میں صاف کر، روزہ صحیح ہو۔ اگر نگل لیا اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ جو دمے کا مریض پمپ استعمال کرتے ہیں، پمپ دو قسم کے، ایک بھی دوا ہوتی ہے، ایک بغیر دوا کے ہے۔ اگر خالی پمپ استعمال کیا بغیر دوا کا، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑا، اور اگر اس میں دوا ڈال کر استعمال کی اگرچہ معمولی ہو، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کسی طرح کے رگ میں ہو بغیر رگ کے ہو، اس کے لگانے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، روزہ بالکل صحیح ہے۔ البتہ جو طاقت کے لیے ڈرپ لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں، ڈرپ وغیرہ طاقت کے لیے جو لگائے جاتے ہیں، اس سے احتیاط کریں، اس لیے کہ یہ خوراک ہے، بدن کو طاقت ملتی ہے ڈرپ سے، تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انجیکشن وغیرہ جس قسم کا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لگا سکتے۔ کسی مریض کے لیے خون دینے سے اگر اثر نہ پڑے، کمزوری نہ ہو، خون دے سکتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن روزے کی حالت میں نہ دے تو بہتر ہے، کمزوری آ سکتی ہے، سر چکرا سکتا ہے، سر چکرا جو ہے اس میں بہتر ہے۔ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بدن سے خون نکالنا یہ صحیح ہے، دے سکتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طریقے سے پانی وضو کرتے وقت ذرا احتیاط کر لیا کرے کہ پانی سے حلق میں تری محسوس نہ ہو۔ اگر وضو کلی کرتے وقت حلق میں تری محسوس ہوگا روزے پر اثر پڑے گا، اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر دن کے اوقات میں کسی پر غسل فرض ہو تو وہ انشقاق اور کلی یعنی ناک میں پانی ڈالتے وقت اور منہ میں حد سے آگے نہ بڑھے، بس صرف اس کو گیلا کر دے، اور پھر جب روزہ مطلب افطار ہو جائے اس وقت پھر اگر انشقاق اور مزمزہ کرتا ہے یعنی شدت کے ساتھ پانی لیتا ہے تب صحیح ہے، لیکن غسل اس کا بالکل صحیح ہے، اس میں نمازیں وغیرہ قرآن کی تلاوت سب کی۔ خون وغیرہ دیکھا جائے، اگر خون کا مقدار زیادہ ہو اور نکل لیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر مقدار کم ہو پھر روزے پر اثر نہیں پڑتا، وہ بھی وہ خون جو بہتا ہو، منہ میں اگر کہیں سے نظر آیا بہتا ہوا خون، اور اگر لقمہ سے ایسا سخت مادہ قسم کو تو کی طرح اور مقدار میں کم ہو تو اس سے پھر نگل لیا اگر کسی نے تو روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ ایسی چیزیں جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی چیز نگل لیا روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ دعا یا بعض اگربتی لگاتے ہیں، اس کا انتہائی تیز اس کا بو ہوتا ہے، اگر وہ نگل لیا قصداً روزہ توڑنے کے خیال سے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا خوشبودار چیز جس کی شدت کے اس میں خوشبو ہو اور اس کو قریب نہ کر کے اور اس کو اچھی طریقے سے لے لے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو اسی چیز سے روزے کی حالت میں احترام۔ تو ایک رمضان المبارک کا روزہ ہے، ایک اس کے احترام ہے۔ روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کے بدلے میں تو روزہ ہو گیا، لیکن احترام خراب کرنے کی وجہ سے اس پر کفارہ 2 مہینے کا پھر روزہ کفارے کی طور پر آئے گا۔ تو اس لیے ایک روزہ ہے، ایک روزے کا احترام۔ اگر کوئی مجبوری وغیرہ ہو روزہ نہیں کر، روزہ داروں کے سامنے احتیاط کرے تاکہ احترام رمضان کا برقرار رہے۔ اللہ حاکم کی توفیق عطا فرمائے۔